امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ہی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں گرم جوشی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ گرم جوشی پچھلی حکومت میں اس طرح سے نظر نہیں آئی اور اس کی بنیادی وجہ سابقہ صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر سخت رویہ تھا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ہی تعلقات ایک دفعہ پھر بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا فون ولی عہد محمد بن سلمان کو کیا ہے، جس میں سعودی حکام کے مطابق اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں سعودی حکومت امریکہ میں 600 ارب ڈالر، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی اہمیت شاید آپ کو ایسے سمجھ نہ آئے۔ چلے ہم سعودی حکومت کے اعداد و شمار سے سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کی کل سالانہ جی ڈی پی 1.1 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی کل سالانہ جی ڈی پی کا تقریباً 60% سعودی عرب امریکہ میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرتے ہوئے ایک بیان سامنے آیا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ سعودی عرب نے 450 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تو انہوں نے پہلا دورہ مملکت کا کیا تھا۔ اس دفعہ بھی اگر مہنگائی کو دیکھتے ہوئے زیادہ بڑی سرمایہ کاری کی جائے تو وہ سب سے پہلے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ So first foreign trip typically has been with UK, but I did it with Saudi Arabia last time because they agreed to buy $450 billion worth of our product. I said, I'll do it, but you have to buy American product, and they agreed to do that. Now, where are you planning to go now? Well, I don't know. If Saudi Arabia wanted to buy another 450 or 500, we'll up it for all the inflation. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے 4 سال یعنی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر رہیں گے 600 ارب ڈالر یا اس سے زائد کی سرمایہ کاری امریکہ میں کریں گے۔ سعودی حکام کی جانب سے جاری بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سرمایہ کاری کہاں کی جائے گی، مگر ماضی میں سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی زیادہ تر سرمایہ کاری امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیز سے اسلحہ خریدنے میں کی گئی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں 600 ارب ڈالر کی فگر موجود نہیں، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ تجارت اور دیگر جگہوں پر سرمایہ کاری کی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ میں ہے وہ یہ کہ فون پر ہونے والی اس بات چیت میں مشرق وسطیٰ میں استحکام لانے، علاقائی سیکیورٹی کو بہتر کرنے اور دہشت گردی سے نمٹنے پر بات ہوئی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے پہلے دور کے مقابلے میں مشرق وسطیٰ کی شکل اب کافی بدل چکی ہے۔ پچھلے دور میں ایران اور سعودی عرب یمن اور دیگر ممالک میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، مگر اب ان کے درمیان تعلقات بہتر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پچھلے دور حکومت میں ٹرمپ نے کئی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن کے عمل کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا، مگر غزہ کی حالیہ اسرائیلی جارحیت کے بعد وہ منظرنامہ بھی کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ صرف ایک ہی صورت میں تعلقات قائم کر سکتا ہے اگر امریکہ اور اسرائیل فلسطینی ریاست کا اعلان کریں، جس کے فی الحال آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں اسرائیل کی ویسٹ بینک میں کارروائیاں اور ٹرمپ کی سیٹلرز پر پابندیاں ہٹانے کا عمل ایک بالکل الٹ منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے 2 ٹوک الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اس قسم کی نارملائزیشن نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطینی ریاست نہ بنے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت ٹرمپ کرنے کو تیار ہوگا یا نہیں؟ اب تک تو ہم نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دیکھی، اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل تو 1 اسٹیٹ سولوشن جس کو کہتے ہیں وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی مختلف ریزولوشنز نے انڈورس کیا ہے، بلکہ اس پہ انٹرنیشنل کنسنسس بھی ہے، وہ تو بالکل پیچھے چلا گیا ہے۔ تو جب تک فلسطینی ریاست پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی نارملائزیشن نظر آتی ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔